جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی کام کروانا ہو کسی سے اور ہم اس کو کچھ انعام کا لالچ دیں، یار یہ کام کر دو پھر تم اتنا انعام دوں گا، تو جتنا بڑا انعام ہوگا ہمیں امید ہوتی ہے کہ وہ کام جلدی کرے گا۔ مثلا کسی کو کہا کہ 500 روپے دے دوں گا میرا کام کر دو، یا 5 لاکھ دے دوں گا کام کر دو، تو 5 روپے 50 روپے یا 500 روپے میں شاید وہ اتنا متحرک نہ ہو، لیکن 5 لاکھ سن کر تو بہت ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات جو ہمارے کم علم مسلمان بھائی بہن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسا ہی گمان کرتے ہیں۔ لہٰذا کتنی خواتین ایسی ہیں جو منت مانتے ہوئے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی، ویزا نہیں لگ رہا، تو اللہ کی بارگاہ میں ایک بھاری سی عبادت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر میرا ایک کام ہو گیا تو 5000 نوافل پڑھوں گی، اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید اب 5000 کا جب میں نے ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ میرا کام ضرور کرے گا۔ 5000 کا اگر کہتی میں 2 رکعت نفل پڑھوں گی، 2 رکعت سے کیا ہوتا ہے، بہت تھوڑا سا ہے، یہ تو معاذ اللہ شاید اثر نہیں کرے گا۔ یعنی یہ شیطان ہمارے ذہن میں ڈال رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے عقیدہ سیکھا نہیں ہوتا، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ حالانکہ ان نادان بہن کو سوچنا چاہیے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں 5000 نوافل پڑھوں گی اگر میرا کام ہو گیا، اور سوچتے ہیں کہ اب شاید اللہ تعالیٰ جلدی کام کر دے گا۔ حالانکہ میرا رب تو یہ بھی جانتا ہے کہ یہ پڑھے گی کہ نہیں پڑھے گی، اس نے تو ازل سے ہی تمام فیصلے فرما دیے ہیں، یہ کام ہوگا نہیں ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوگا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ ہماری ایک جو اندر ایک مطلب کم علمی، اور معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو جہالت ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کمی ہے، وہ ہمیں ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ہم اکثر یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی پہچان حاصل کریں۔ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ یہ تو مطلب یہ کہ اچھی چیز ہیں، یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، لیکن اور زیادہ تھوڑی سی معرفت حاصل ہونی چاہیے، اور یہ باقاعدہ سیکھنے سے ہوتی ہے۔